محفل میلاد نکاح سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ حضور کے زمانے میں نہ ہو، جو حضور سے ثابت نہ ہو، جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، وہ تو بدعت ہوتی ہے۔ اور بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا، ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم علماء کرام اور یہ جتنے علماء کرام ہمارے جو ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، کیا اس حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بدعت والا کام کیا کرتے ہیں؟ جناب والا، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم محفل میلاد نکاح سے پہلے کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی پوچھ دے گا تو ہم تو کہیں گے ہاں یہ بدعت ہے، مان لیں گے اس کی باتوں کو، ہمیں تو اب تک معلوم نہیں تھا۔ لیکن جناب والا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم جو نکاح کی محفل سے پہلے محفل میلاد کیا کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے علماء کرام اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نکاح سے پہلے محفل میلاد ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا، تب ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نکاح سے پہلے محفل میلاد کو کیوں کیا کرتے ہیں۔ جناب والا، کیا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین کا حصول جو وہ فرض ہے۔ اب کوئی علم دین حاصل نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور عذاب کے مستحق ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم محفل میلاد جو ہے نکاح کی محفل سے پہلے کیوں کرتے ہیں، اس کے مقصد کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، تب پتا چل جائے گا کہ ہم جو محفل میلاد کیا کرتے ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو علم دین جو فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کو جو نہیں کرے گا وہ علم دین کا حصول نہیں، علم دین حاصل نہیں کرے گا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہ گناہگار ہوگا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اب ایک انسان کے لیے علم دین کا حصول کتنا ضروری ہے، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو اس وقت اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضرور ہو جایا کرتا ہے، فرض ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک انسان ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوا ہے اس پہ غسل کے مسائل ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں۔ ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، جیسے ہی بالغ ہو جاتا ہے جناب والا، اس کے اوپر غسل کے مسائل فرض ہو جایا کرتے ہیں۔ اب غسل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر انسان یہ نہیں جانے گا اور ناپاک ہو جانے کے بعد وہ چاہے 4 بالٹی ہی اپنے تمام بدن پہ ڈال لے لیکن پاک نہیں ہوگا جب تک غسل کے فرائض کو ادا نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ غسل میں فرائض 3 چیزیں ہیں، یعنی پورے منہ میں کلی کرنا، پانی ڈالنا کہ پانی پورے منہ میں پہنچ جائے، اور اپنے ناک میں پانی کو پہنچانا اس طریقے سے کہ نرم باسے تک پانی پہنچ جائے، اور تمام جسم پہ پانی کو بہانا۔ جناب والا، یہ چیزیں غسل میں فرض ہوا کرتی ہے۔ اب کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جانے کے بعد وہ ایسے ہی 4 بالٹی پانی اڈیل لے اپنے آپ پر اور غسل کے فرائض کو ادا نہ کرے جناب والا، تو انسان کتنا ہی پانی اپنے جسم پہ ڈال لے پاک نہیں ہوگا۔ اب وہ نماز پڑھے گا، پاک نہیں ہوا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جناب والا، جب اس کا اس دنیا سے انتقال ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ عرض کرے گا مالک و مولا میں اپنی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے گا۔ آواز آئے گی تو نماز پڑھتا رہا لیکن تیری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو پاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھا ہے بلکہ ناپاکی کی حالت
हालत में नमाज पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। देखा आपने, यानी इंसान जब तक पाकीज़गी हासिल न करे, गुस्ल को जब उस पे फर्ज हो जाया करता है, गुस्ल के फराइज को यानी अदा करके गुस्ल न करे, जब तक उसका जिस्म पाक नहीं होगा, और जब जिस्म पाक नहीं होगा जनाबे वाला, तो उसकी नमाज नहीं होगी। जब उसकी नमाज नहीं होगी, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के जाएगा, लेकिन उसकी नमाज नहीं हुई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से एक इंसान जब तक आकिल बालिग नहीं हुआ है, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। जब नमाज फर्ज नहीं है और जब आकिल वो बालिग हो जाता है, उस पर नमाज फर्ज हो जाती है। अब उसको नमाज के फराइज को सीखना पड़ेगा, नमाज के मसाइल को सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो वह गुनहगार होगा। इसी तरीके से जनाबे वाला, जिसका निकाह अभी तक नहीं हुआ है, यानी निकाह के करीब पहुंच चुका है, जैसे ही निकाह हो गया, अब उसके ऊपर निकाह के मसाइल को सीखना जरूरी है। निकाह में जो चीजें जरूरी है उसको सीखना जरूरी है, यानी अपनी बीबी के साथ किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है, अब उसको सीखना जरूरी हो जाया करता है। ये नहीं कि अपनी बीबी को जिस तरीके से चाहे, यानी उसको बांदी बना ले, उसको ममलूका बना ले, उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करे, उसके साथ यानी उसके साथ उस पर जुल्म करे। जनाबे वाला, क्यों? उस पर जरूरी है कि शादी हो जाने के बाद यानी इन मसाइलों को सीखे कि बीबी के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, बीबी के क्या हुकूक है। जनाबे वाला, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर उसने बीबी के हुकूक को अदा नहीं किया, जब उसका इंतकाल होगा, रब तबारक व तआला उसकी गिरफ्त फरमाएगा, उसे पूछेगा तुमने अपनी बीबी के साथ बांदियों जैसा सलूक क्यों किया, तुमने अपनी बीबी पे जुल्म व सितम क्यों किया। जनाबे वाला वो कहेगा, मालिक को मौला, मैं तो समझता था कि बीबी है मेरी, बांदी है, ममलूका है, उस पर जिस तरीके से चाहे अपनी ताकत को आजमाया जाए, जिस तरीके से चाहे उस पर अपनी चलती चलाया जाए। जनाबे वाला आवाज आएगी, क्या तुम्हारे सामने मेरे मुस्तफा की हदीस नहीं थी कि जिसको जिस वक्त जिन चीजों की जरूरत हो उसका इल्म सीखना जरूरी हो जाता है, तो तुमने बीबी के हुकूक के मसाइल क्यों नहीं सीखे। ठीक इसी तरीके से बीबी पर भी जरूरी है कि जब उसका निकाह हो जाता है तो शौहर के हुकूक को पहचाने, शौहर के हुकूक को जाने। ये नहीं कि अपने शौहर को गाली देती रहे, अपने शौहर पे बकबकाती रहे, अपने शौहर का ख्याल न करे। जनाबे वाला, जब उसका इंतकाल होगा और उसने अपने शौहर के साथ यानी अच्छा बर्ताव नहीं किया है, तो उसकी गिरफ्त की जाएगी, उससे पूछा जाएगा तुमने अपने शौहर के हक को अदा क्यों नहीं किया। जनाबे वाला वो कहेगी हमें तो मालूम नहीं था। उससे कहा जाएगा क्या तुम्हें पता नहीं कि सरकार का फरमान है कि यानी इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज हो जाया करता है। जनाबे वाला, इसी तरीके से इंसान को इल्मे दीन सीखना जरूरी हो जाया करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़हन को जरा करीब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन महफिलों का इनेकाद हम इनेकाद किस लिए करते हैं, ये महफिलें मुनाकिद किस लिए की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आका का फरमान है कि इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब किसी की उम्र जो है 50 साल की हो गई है, किसी की उम्र जो है 40 साल की हो गई है, किसी की उम्र जो है 30 साल की हो गई है, और हम इल्म से बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल खाली है। हमारे पास न गुस्ल के लिए इल्म है, गुस्ल के मसाइल का इल्म है, न यानी नमाज के मसाइल का इल्म है, न निकाह के बाद हमें और आपको अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए उस चीज की हमें जानकारी है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सबको कह दिया जाए कि हम मदरसे में सब पढ़ने चले जाएं, मदरसे में जाकर के इल्म दीन हासिल करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तमाम तर लोगों को इस जमाने में कह दिया जाए कि जो लोग इल्म दीन हासिल नहीं किए हैं वो अब जाकर के फिर से मदरसे में इल्म दीन हासिल करें, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा आप बताइएगा, एक 50 साल का जो इंसान हो चुका है, उसके परिवार भी है, उसके माँ बाप भी है, उसकी बेटियां हैं, उसके बीवियां हैं, उसकी बीवी है। अब बताइए उनके अखराजात को कौन पूरा करेगा। जो इसकी उम्र 40 साल की हो गई है, उसके मातहत उसके घर वाले हैं, अब वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसके घर के अखराजात को कौन पूरा करेगा। जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है, अब वो मदरसे में जाएगा तो उसके अखराजात को कौन पूरा करेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी यही फिक्र जो थी हमारे बुजुर्गों को सताती रही, हमारे उलमाए किराम को सताती रही। हमारे उलमाए किराम ने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा कि ये जो कौम जो है बिल्कुल जाहिल तो है, लेकिन इसके सीनों में मदीने वाले आका की मोहब्बत है,
ان کے دلوں میں مدینے کے تاجدار کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کہا، ایک انسان آیا، ہمارے بزرگوں نے کہا دیکھا کہ چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا آگے کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہے کہ بیٹے کی شادی کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہو، اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہوتا کہ نبی کی محفل میلاد سجا لیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے دل میں نبی کی محبت تھی اس نے کہا ہاں ہاں اچھا ہے، اب محفل میلاد ہوگی، بزرگ کہہ رہے ہیں محفل میلاد ہوگی تو نکاح کے مسائل بیان کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص آتا ہے، اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا یعنی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کی خوشی میں نبی کی محفل سجا لو، عقیقہ کی مجلس سجا لو تاکہ عقیقہ بھی ہو جائے گا اور تمہارے بچے کے نام سے محفل میلاد بھی منعقد ہو جائے گی، اور اس محفل میلاد میں علماء کرام آئیں گے تو تمہیں یہ بتا دیں گے کہ بچوں کا نام کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، عقیقہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے آیا، ہمارے بزرگوں نے کہا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے باپ کی ایصال ثواب کے موقع سے نبی کی محفل میلاد سجا لو تاکہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی تمہارے باپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے بزرگوں نے یہ رواج دیا نکاح کرو اس سے پہلے محفل میلاد سجا لیا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ علم دین پھیلایا جائے، نکاح کی محفل ہو، علم دین پھیلایا جائے کہ نکاح کس طریقے سے کرنا چاہیے، شوہر بیوی کے حقوق کیا ہے وہ بتلایا جائے۔ عقیقے کے موقع سے محفل میلاد سجانے کا مقصد یہ تھا کہ محفل میلاد ہو جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ بچوں کا نام کس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نبی کی میلاد سجا لیا جائے اور یہ ابا یا دادا کے 40ویں کے موقع پر 10ویں کے موقع پر اور ایصال ثواب کر دیا جائے، اس میں یہ بتلا دیا جائے کہ کفن اور دفن کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محفل میلاد کا رواج دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم محفل میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم محفل میلاد کیوں سجاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم محفل میلاد منائیں گے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں اور ہمیں علم دین حاصل ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کے جس پرفتن اور پورا آشوب ماحول میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے محفلوں کو رسمی بنا دیا ہے اور جس طریقے سے ہم نے محفلوں کو رسمی سمجھ لیا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء نے کچھ مولوی حضرات نے بھی ان محفلوں کو یعنی رسمی سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب والا آج تو محفلیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اندر بیداری نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر سدھار نہیں آ رہا ہے۔ ہم کل جس طریقے سے تھے آج بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس محفل پاک کو یعنی انعقاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ علم دین پھیلایا جائے اور نبی بھی یہی چاہتے ہیں، نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کے درمیان علم دین پھیلایا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پتا چلا کہ ان محفلوں کا انعقاد کرنا بدعت نہیں ہے، گمراہی کا کام نہیں ہے، بلکہ نبی کے فرمان کے مطابق ہے، کیونکہ علم دین کا مقصد صرف اور صرف یہ ان محفلوں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ علم دین کو عام کیا جائے، یعنی طریقہ رسول کو عام کیا جائے، سنت رسول کو عام کیا جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ ہمیں اور آپ کو ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔